و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شرور نفسی، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، یہ سورہ الحدید ہے جس کی آیت نمبر 25 کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس کا رواں ترجمہ اس طرح ہے: بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور اس کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ گویا رسولوں کی آمد کا مقصد عدل کے نظام کا قیام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں: مالی ولد دنیا، میرا اس دنیا کے ساتھ کیا تعلق؟ میری مثال تو اس مسافر کی ہے جو راستہ چلتے ہوئے کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر سستانے کے لیے لیٹتا ہے، پھر وہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ درخت اس آدمی کی منزل نہیں ہے، وہ تو گزرگاہ ہے۔ یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، ہماری گزرگاہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے پاس سے آئے ہیں، ہمیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ پھر ایک دن ہمیں جواب دہی کے لیے ہم سب کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے۔ پوچھا جائے گا کہ زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جتنا علم تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے مونڈے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا: کن فی الدنیا کاننا کا غریباً و عابر سبیلاً، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی یا راہ چلتا مسافر، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ فرمایا: حاضرین، ہماری غفلت کا یہ حال ہے کہ گویا موت ہمارے لیے نہیں بلکہ دوسروں کو مقرر ہو چکی ہے۔ گویا حقوق کی ادائیگی ہم پر نہیں بلکہ دوسروں پر واجب ہے۔ جن مردوں کے ساتھ ہم قبرستان آتے ہیں گویا وہ چند دن کے مسافر تھے جو واپس ہو کر ہم سے آ ملیں گے۔ ہم ان کو تو قبر کے اندر دفن کر دیتے ہیں اور ان کا مال ایسے اطمینان سے کھاتے ہیں گویا ان کے بعد ہمیں ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے۔ نصیحت کی ہر بات ہم بلا چکے، ہم ہر آفت کی طرف سے مطمئن ہو چکے۔ فرمایا: مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جو اپنے عیبوں پر نظر کر کے دوسروں کی عیب جوئی سے بچا رہا۔ مبارک ہے وہ شخص جس نے حلال کی کمائی راہ خدا میں خرچ کی، علماء اور عقل مندوں کی ہم نشینی اختیار کی، غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ چلتا رہا۔ مبارک ہے وہ شخص جس کے اخلاق ستھرے ہوں، دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو اور بدعت اسے اپنی طرف مائل نہ کر سکے۔ اس خطبے کے اندر ایک جملہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مبارک ہے وہ شخص جس نے علماء اور عقل مندوں کی ہم نشینی اختیار کی۔ عقل مند کون ہے؟ ہمارے نزدیک تو عقل مند وہ ہے جو پیسے والا ہے، جو مل والا ہے، جو اقتدار والا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا: القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند اور ہوشیار وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور تیاری کرے اس زندگی کے لیے جو کہ موت کے بعد آنے والی ہے۔ تو میرے بھائیوں، پھر ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہماری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پوری کی پوری زندگی میں اللہ کے بندے بنیں۔ اب تفصیل کا تو موقع نہیں ہے۔ حقوق اللہ بھی ادا کریں اور حقوق العباد بھی ادا کریں۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، والدین کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ملنے والوں کے حقوق ہیں، رزق حلال ہے۔ پھر یہ بندگی پوری زندگی میں فرض ہے، یہ جزوی یا جز وقتی نہیں ہے، ہمہ تن ہے، ہمہ وقت ہے، ہمہ جہت ہے۔ ہم گھر میں بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر واجب ہے۔ بازار میں ہوں، کچہری میں ہوں، تھانے میں ہوں، پارلیمنٹ میں ہوں، ہم جہاں کہیں ہیں اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہے۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہم پر واجب ہے۔ دوسری ہماری ذمہ داری یہ ہے کسی دین کی دعوت دوسروں کو دیں۔
آج ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے شاید یہ علماء ہی کا کام ہے. میرے بھائیو ایسا نہیں ہے. یہ ہر عالم کا کام ہے، ان پڑھ کا کام ہے، بڑے کا کام ہے، چھوٹے کا کام ہے، امیر کا کام ہے، غریب کا کام ہے، حاکم کا کام ہے، محکوم کا کام ہے. قیامت کے دن ہم میں سے ہر آدمی اس بات کا مسئول ہے، ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے. اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے دین کی بات آگے پہنچائی. دیکھیے یہ امت کو سبزہ خضرو نہیں ہے جیسے جنگل کی گھاس یا جنگلی درخت ہوتے ہیں کہ از خود ہو گئے. اس امت کو تو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کو تو باقی رکھنا تھا. چنانچہ امت کی گاڑی کو چلانے کے لیے اور اس کے چلتے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پوری امت کی بھی بعثت فرما دی، اور صحابہ اس حقیقت کو جانتے تھے. چنانچہ لکھا یہ ہے جب حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سپہ سالار ایران رستم نے پوچھا کہ آپ کو کون سی چیز یہاں لائی، تو انہوں نے کہا اللہ ابتسانا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا تاکہ ہم لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی بندگی اور غلامی میں داخل کرے، اور مذاہب کی ناانصافی سے نکال کر انہیں اسلام کے نظام عدل سے روشناس کرائیں. وہی نظام عدل جس کے مطلب یہ تذکر آیا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد ہے. میرے بھائیوں، جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر متمکن ہوئے تو ان کا جملہ جو کہ آج کی اس طرح میں پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، لوگوں جو تم میں کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، جب تک کہ اسے اس کا حق دلا نہ دوں، جو تم میں طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے جب تک اس حق وصول نہ کر دوں. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا وہ جملہ، وہ بھی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر دجلہ یا فرات کے کنارے کوئی بکری کا بچہ یا کتا بھی پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن عمر سے پوچھو. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ عجیب صدمے کی کیفیت سے دوچار تھے. اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرمایا من کانا یعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ بھی سن لے کہ اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے، اسے موت نہیں ہے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو اپنے پاس بلا لیا، وہاں ان کے نیک اعمال کا اجر انہیں عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان اپنی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑا. جو کوئی ان دونوں کو اپنائے گا وہ خیر کی راہ اختیار کرے گا، جو ان میں تفریق کرے گا وہ شر کی راہ اختیار کرے گا. پھر آپ نے سورہ نساء کی اس آیت کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، انصاف کے لیے گواہی بن کر گواہی دینے والے کھڑے ہو جاؤ. تو میرے بھائیوں، اس وقت کوئی لوگ نماز اور روزہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ اندیشہ اس بات کا تھا کہ وہ نظام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے کہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو جائے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کے صدمے کے غم میں پھنسائے نہ رکھے، اٹھو اور شیطان کو شکست دو، اور یہ جو نظام قائم ہوا ہے اس کو باقی رکھنے کی سوچو. تو میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی بالادستی قائم کیے بغیر ہم بحیثیت مسلمان زندگی نہیں گزار سکتے. تو ہمارے دین اور ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ خلافت الہی کا نظام قائم ہو. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عطر سے کیا دعا منگوائی ہے، وَجَعَلْنِی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، بار الہ یا تو مجھے براہ راست اقتدار عطا فرما یا اقتدار کو میرا مددگار بنا کہ اقتدار کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر میں برائی کا قلع گما کر سکوں، دنیا کے بگاڑ کو درست کر سکوں، اور یعنی اور فحاشی کے سیلاب کو روک سکوں، تیرے نظام عدل کو جاری کر سکوں. اور اس کی یہی تفسیر ہے جو کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کی ہے، اور اسی کو قتادہ رحمہ اللہ اور علامہ ابن جریر طبری اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے. اور اس کی تائید
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان برائیوں کا سدباب قرآن سے نہیں کرتا جن کا سدباب اقتدار سے کرتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ایک قوت نافذہ کا ہونا بہت ضروری ہے، اپنے نہیں اللہ کے لیے، کہ اس کا جھنڈا اونچا ہو، اس کا کلمہ سربلند ہو، اس کا دین قائم ہو، اس کی حکومت قائم ہو، اس کے قانون کا نفاذ ہو، اس کی کبریائی کا نظام نافذ ہو، اس کی بڑائی کو تسلیم کیا جائے. دیکھیے اگرچہ خلافت راشدہ کے بعد خلافت جو ہے وہ ملوکیت کے اندر بدل چکی تھی، اس کے باوجود حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت نفس زکیہ رحم اللہ نے مدینہ منورہ کے اندر اور ان کے بھائی ابراہیم نے بصرہ کے اندر منصور کے خلاف علم بغاوت بلند کیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تائید کی. اس جرم کے پاداش میں ان کے بازو شانوں سے کٹوا دیے گئے، وہ رفع یدین نہیں کر سکتے تھے. پھر ان کا منہ کالا کر کے پورے مدینہ منورہ کے اندر انہیں گھمایا گیا. جس جگہ بھی آدمی اکٹھے ہوتے تھے وہ کہتے تھے جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے کہ میں مالک بن انس اور طلاق مکرہ کی کوئی حیثیت نہیں. اسی طرح امام حسین کے پوتے حضرت زید رحم اللہ نے حشام بن عبد الملک کے خلاف انہوں نے بھی عدم بغاوت بلند کیا کہ یہ خلافت ملوکیت کے اندر بدل گئی ہے، تم غلط کر رہے ہو، یہاں اللہ کا دین قائم ہونا چاہیے پورے کا پورا، یہ بادشاہی نظام غلط ہے. تو میرے بھائیوں عرض یہ کرنا ہے کہ اس وقت اصل میں جو کرنے کا کام ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کیا جائے. آج دیکھیے اللہ کا دین سربلند نہیں ہے. آج یہ جو قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا ہے کہ یہ بادشاہی اللہ کی ہے، لہ الملک السماوات والارض، لیکن بات یہ ہے آج یہ جو زمین کا بہت بڑا پلاٹ ہے اس پر کون قابض ہے؟ اس پر بش اینڈ کمپنی قابض ہے، ناجائز لوگ قابض ہیں. ان کے قبضے سے اس پلاٹ کو واگزار کرانا یہ ہے صحیح معنوں میں سب سے بڑا حق. جیسا کہ سورہ عصر کے اندر فرمایا وَلَسْتَ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. حق کے کئی درجے ہیں لیکن سب سے بڑا حق یہ دھرتی اللہ کی ہے، اس پر اللہ کا قانون چلنا چاہیے. آج کس کا قانون چل رہا ہے؟ اس کے لیے کوشش، اس کے لیے محنت، دیانت اور امانت کی بالادستی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے قیام کے لیے، قیام نظام عدل کے لیے کہ اللہ کا جھنڈا اونچا ہو، اس کا کلمہ سربلند ہو، اس کا دین قائم ہو، اس کی حکومت قائم ہو، اس کے قانون کا نفاذ ہو، اس کی کبریائی کا نظام نافذ ہو، اس کی بڑائی کو تسلیم کیا جائے. یہ ہے کرنے کا اصل کام. اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے مجھے بھی قبول فرما لے اور آپ کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.